یہ فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو، ہمیں حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وظالمیہم وغاصب حقوقہم من یوم ظلمہم الی ابد العابدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے خالق کائنات، اس دنیا میں جہاں جہاں بھی فرش عذاب بچھایا جا رہا ہے، عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ذکر مصیبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس اذکار میں جو کوئی بھی اس طریقے سے بھی شامل ہے، خالق کائنات ان کی ان ساری زحمتوں کو عبادت شمار فرمائے، خالق کائنات ایسے تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس ذکر خیر اور ذکر کثیر کے صدقے میں خالق کائنات ہمیں شریعت کے مطابق زندگی اور اپنی اس پوری آزمائش بھری زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں محمد و آل محمد کے بتائے گئے بہترین اور سچے دین کو اپنے دل کے بہت قریب رکھنے، واجبات پہ عمل کرنے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر حسین کا واسطہ ہے، اے مالک ذوالجلال والاکرام، جو کوئی بھی یہ ذکر حسین میں شریک ہوتا ہے اور اس کے دل میں کوئی جائز شرعی حاجت ہے، خالق کائنات اس ذکر عظیم کے صدقے میں تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نے اپنے عشرہ محرم الحرام کا موضوع تیسری دنیا یا تیسرا عالم قرار دے دیا، اور جس میں ہم عالم قبر یا عالم برزخ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور عالم برزخ اور عالم قبر ہی کیا، عالم آخرت کے لیے بھی موت کو دروازہ قرار دیا گیا ہے، موت کو باب الآخرہ کہا گیا ہے، لہذا موت ایک دروازہ ہے کہ جس سے ہم تیسری دنیا میں انٹر ہوتے ہیں، اسی لیے ہم موت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر چکا
کہ جب موت کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے تو وہاں موت حالت احتضار سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ موت کے تصور سے شروع ہوتی ہے اور موت کی تیاری سے شروع ہوتی ہے۔ گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ موت انسان کی ضرورت ہے، ضرورت انسانی کا نام موت ہے۔ اور پھر آپ کے سامنے عرض کیا کہ کیسے وہ ایک قوم کے جنہوں نے موت سے فرار کرنا چاہا اور خالق کائنات سے یہ دعا بھی کی کہ اب موت ہمیں نہیں آنی چاہیے، کیسے خود موت کو مانگا انہوں نے۔ ایسا موت انسان کی ضرورت ہے، انسان اس کے بغیر اس عالم میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا، اور موت خوشی بھی دیتی ہے، سکون بھی دیتی ہے، اطمینان بھی دیتی ہے۔ موت تو ایک ملاقات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ البتہ آج کی سیٹنگ میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے کہ موت تو جہاں خوشی ہے، جہاں سکون ہے، جہاں ضرورت انسانی ہے، وہاں موت ڈراؤنی بھی ہے۔ موت ایک ڈراؤنا منظر ہے، ایک خوفناک چیز ہے، ایک بھیانک منظر ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں، البتہ اس کے لیے ضرور جو اس کو فراموش کر بیٹھے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو موت کو بھول جاتے ہیں۔ اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ جو نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عجبت لمن نسی الموت وہو یری الموت۔ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مردوں کو روز دیکھتے ہو، کبھی موت کو بھی دیکھا کرو۔ کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مردوں کو تو روز دیکھتے ہیں، میت روزانہ دیکھتے ہیں، جنازے پہ روزانہ جاتے ہیں، زندگی میں بارہا میت دیکھے، مردے دیکھے، جنازے دیکھے۔ بڑا فرق ہے مردہ دیکھنے میں اور موت دیکھنے میں فرق ہے، اور اس فرق کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی فرمان میں سمجھا رہے ہیں کہ موت دکھتی ہے اگر آپ مردے کو دیکھیں تو فرمایا جو مردوں کو روز دیکھتا ہے موت پھر بھی یاد نہیں آتی، موت پھر بھی نظر نہیں آتی، ایسے شخص پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ بلے شاہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، اور جیسا کہ یہ اسلام کا چیپٹر ہی جنازے کا جو ہے وہ اسی لیے ہے۔ بلے شاہ نے کہا تھا نا، بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پہ کوئی اور، کہ بلے شاہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، قبر میں کوئی اور پڑا ہے۔ یہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی کلام کی تشریح سمجھتا ہوں میں جو بلے شاہ نے جو جملہ کہا ہے کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے، مردہ دیکھ رہا ہے موت نظر نہیں آتی ہے، میت دیکھ رہا ہے موت نظر نہیں آتی ہے، جنازہ دیکھ رہا ہے موت نظر نہیں آتی ہے۔ تو بلے شاہ نے کہا کہ مولا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتا چونکہ جب میں کسی مرنے والے کو دیکھتا ہوں، میں کسی کی قبر کو دیکھتا ہوں، کسی کی میت کو دیکھتا ہوں، کسی کی جنازے کو دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں میں تو مرنے والا نہیں، یہ جنازہ کسی کا ہوگا، قبریں کسی کی بنے گی، میت کسی کی ہوں گے، نہ میرا میت نہ میں نے مرنا ہے، میرے اندر تو مرنے کا کانسیپٹ ہی مر چکا ہے۔ سو بلے شاہ کا وہ خوبصورت کلام، اور بلے شاہ نے یہ بات ایسی نہیں کی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت محمدی کا مسئلہ ہے کہ تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کو جو اتنا بڑا اسلام نے مغفرت کا اور ثواب کا پیکج دیا ہے وہ ویسے نہیں ہے، بلکہ تشییع جنازہ اور جنازے میں شرکت کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور میت کو کندھا دیتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود کو میت سمجھو، میت کو کندھا دیتے ہوئے خود سمجھو کہ اس تابوت میں کوئی اور نہیں، آپ ہیں، یہ جنازہ کسی اور کا نہیں آپ کا ہے، یہ غسل و کفن کسی اور کو نہیں کیا جا رہا، یہ آپ ہیں جو سفید لباس میں ملبوس ہیں، کندھے پہ تابوت میں اٹھائے گئے ہیں، اور پھر یہ شریعت کہتی اب اپنے آپ کو اپنا جسد اٹھا کے قبرستان لے آؤ، قبرستان تک آؤ اور یہ سمجھ گئے کہ میت میں ہوں، اپنا جنازہ خود پڑھو یہ سمجھ کر کہ یہ میں میت ہوں، پھر اپنی قبر دیکھو، اپنی تدفین کرو، اور پھر اپنا حساب کتاب لو، اپنا حساب کتاب لو۔ اب جب آپ جنازے سے واپس جائیں گے، قبرستان سے باہر جائیں گے، تو واپسی پر ایک نئی زندگی شروع کرو، اور وہ ایک ایسی زندگی شروع کرو کہ جس کا پہلا چیپٹر قبر کی تیاری ہو، چونکہ میت کو دیکھنے سے لے کر غسل و کفن پہنانے تک، پھر جنازہ اٹھا کے قبرستان لے جانے تک، پھر جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرنے تک، اس کی قبر بنانے تک، ہر مرحلے پہ جب تم نے سوچا کہ یہ میں ہوں تو تمہیں احساس ہوا میری تو تیاری نہیں ہے،
لہٰذا اب تم یہ سمجھو تمہیں ایک چانس ملا، تمہیں ایک موقع ملا، اور وہاں سے واپس آؤ اور واپس آ کے اس نئی زندگی کے پہلے چیپٹر کو قبر کی تیاری کا عنوان دو اور اب ایک نئی زندگی شروع کرو۔ لیکن بلے شاہ کہتا ہے یہ ہم تب کریں گے جب ہم یہ کنسیڈر کر لیں اور جب ہم یہ خیال کر لیں کہ یہ میرا میت ہے، جبکہ ہم تو کہہ رہے ہیں گور پیا کوئی ہو، یہ میت میرا نہیں ہو سکتا، یہ قبر میری نہیں ہو سکتی، یہ جنازہ یوں میرا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اس تصور کو جب نہیں کر سکتے تو موت کا تصور بھی نہیں ہوتا اور موت کی تیاری بھی نہیں ہوتی، موت کی تیاری بھی نہیں ہوتی۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اب ایک اور اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں یہ انسان بڑا عجیب ہے۔ اب فرماتے ہیں کتنا عجیب ہے یہ انسان۔ سوال کرنے والے نے پوچھا مولا اب کیوں تعجب کرتے ہیں انسان پر، کیا عجیب عادت دیکھی ہے اس انسان کے اندر؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عجیب نہیں ہے، انہ کل یوم یودع الی القبور ویشیع، روز اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو الوداع کر کے قبرستان پہنچاتا ہے، تشییع جنازہ میں بھی جاتا ہے، قبرستان لے جا کر اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے قبر بنا کے قبر میں لٹا کے چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو آپ نے فرمایا دو کام پھر بھی کرتا ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں جو قبرستان چلا گیا، جو میت کے ساتھ چلا گیا، وہ کچھ اور کر لیتا مگر یہ دو کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر قبرستان میں میت کو دفنا کر آنے والا یہ دو کام کرے تو امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے، میرا ماننے والا بھی تعجب کرے گا اس بات پہ۔ مولا کون کون سے دو کام؟ میں وَإِلَى غَرُورِ الدُّنْيَا يَرْجِعُ، میت کو دفنانے کے بعد جنازے کو کندھا دینے کے بعد اب بھی اگر کوئی واپس آئے اور واپس آنے کے بعد دنیا کے دھوکے میں آ جائے تو تعجب کرو۔ دنیا کے دھوکے میں تو وہ آتا جس کو نے موت نہ دیکھی ہوتی، جس نے میت، جنازہ، قبرستان، قبر نہ دیکھی ہوتی۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے واپس آ کے پھر موت کے دھوکے میں کیسے پھر دنیا کے دھوکے میں کیسے آ رہا ہے؟ وَإِلَى غُرُورِ الدُّنْيَا يَرْجِعُ۔ آئیے یہ میرا اور آپ کے لیے ریمائنڈرز ہیں کہ یہ تو موت کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے جنازے کو غسل دینے کا اتنا ثواب، اور اس کے جنازے کو کندھا دینے کا اتنا ثواب، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کا اتنا ثواب، ہر ایک چیز جگہ پہ اتنا ثواب جو بتایا جا رہا ہے وہ بلا وجہ تو نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ جب آپ جائیں گے آپ اپنا سفر آخرت اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اس سفر آخرت کی وجہ سے آپ کی تیاری شروع ہوگی۔ لیکن تیاری نہیں ہوتی اور دنیا میں پھر دنیا دھوکہ دیتی ہے تو تعجب کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِنِ الشَّهْوَةِ وَالذُّنُوبِ لَا يَقْلَى، اور پھر بھی میں دیکھتا ہوں تدفین کرنے کے بعد یہ سارے مناظر، اپنا سفر آخرت ایک نظر سے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ دیکھ آیا، پھر بھی واپس آ کر رکتا نہیں ہے، نہ گناہوں سے رکتا ہے نہ شہوت کو روکتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کرو کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، نہ سزا ہوتی، نہ جزا ہوتی، مرنے کے بعد کوئی اور عالم نہ ہوتا، عالم آخرت نہ ہوتا، قیامت نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، کہتے ہیں یہ سمجھو اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی تین چیزیں انسان کو کبھی چین سے جینے نہ دیتی اگر انسان سوچتا تو۔ بولا کون کون سی تین چیزیں، اور کتنی دردناک اور بھیانک چیزیں ہوں گی وہ، کہ اگر آخرت بھی نہ ہوتی، میزان بھی نہ ہوتا، پل صراط بھی نہ ہوتا، نکیرین بھی نہ آتے، عالم محشر بھی نہ سجتا، جنت و جہنم بھی نہ ہوتی، آگ کے شعلے بھی نہ ہوتے، قبر کا اندھیرا بھی نہ ہوتا، قبر میں منکر و نکیر کا آنا بھی نہ ہوتا، سوال و جواب نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، تو مولا آپ کہتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کو کبھی جینے نہ دیتی اگر انسان سوچ لے ان تین چیزوں کو۔ تو مولا کون سی تین چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الا موت یبدد شملہ، پہلی چیز یہ کہ انسان یہ دیکھتا اور یہ سوچ لے گا کہ موت اس کے انگ انگ کو بکھیر دیتی ہے، پراگندہ کر دیتی ہے، نڈھال کر دیتی ہے۔ موت اس کو کیا ہوتا ہے اور کیا بنا دیتی ہے۔ پہلی چیز اگر وہ صرف یہی چیز سوچ لے کہ کیا تھا انسان اور کیا بن گیا ہے انسان، موت کے بعد کیا خود کسی اور کی کیا مثال۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زخمی حالت میں ہیں، یہ 20 ماہ رمضان المبارک کی بات ہے
کہ آپ زخمی حالت میں ہیں اور اپنا آپ کے اعزاء اور اقارب سارے ارد گرد جمع ہیں، اور آپ نے ان سے ایک بات کی جس کے اندر 3 باتیں تھیں. آپ نے فرمایا دیکھو، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ بیٹا حسن مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ. جب آپ بیٹھ گئے تو آپ کہنے لگے دیکھو میں ہوں علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں کہ کل تک اشجع العرب جس کو کہا جاتا تھا، جس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، دل کانپ جاتے تھے، دل دہل جاتے تھے، کل تک علی یہ تھا. وَالْيَوْمَ عِبْرَةً لَكُمْ، اور آج وہی علی کہتا ہے سہارا دے کر اٹھا کے بٹھاؤ، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، سہارا دو، اٹھاؤ. بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے وہی علی. کل علی کیا تھے، اور ایک دن گزرنے کے بعد خود کہہ رہے ہیں الیوم عبرۃ لکم، آج میں تمہارے سامنے کس حالت میں ہوں. اور پھر فرمایا آج یہ ہے، آنے والا کل اگر تمہیں بتاؤں، آج ہوں، بول رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، کل یہ جسم ہوگا مگر علی بولیں گے نہیں. وغدن مفارقکم، کل علی تم سے جدا ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنے 3 phases آف لائف کو بتایا، کہا دیکھو میں علی ہوں، اپنے مولا اپنے امام کی زندگی سے مثال لو، اور اپنی مثال خود پیش کر رہے ہیں. میری زندگی سے مثال لے لیجئے، کل کا علی کچھ اور تھا، آج 20 ماہ رمضان کا علی کچھ اور ہے، اور 21 ماہ رمضان المبارک کو علی، تینوں دن علی علی ہے. 19ویں روزے کو بھی علی ابن ابی طالب یہی علی ہیں، ابو طالب کے فرزند، وہی جسم و جسمانیت. 20ویں روزے کو بھی وہی جسم و جسمانیت، اور 21ویں روزے کو بھی تدفین سے پہلے وہی جسم و جسمانیت اہل خانہ کے سامنے ہے. مگر فرق کتنا ہے، 19 کو کوئی سامنے نہ کھڑا ہو سکے، 20 کو وہی علی ابن ابی طالب اٹھنے بیٹھنے، اٹھانے بٹھانے، سہارا دینے کو کہہ رہے، اور فرماتے ہیں 21 کو میں ہوں گا ضرور، مگر تم سے جدا ہو چکا ہوں گا، میرے اس جسم میں جان نہیں ہوگی، روح نہیں ہوگی. سو موت انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے خود فرما رہے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر انسان یہ دیکھے کہ یبدد شملہ، میری موت میرے جسم کے ایک ایک انگ کو اور ایک ایک بند کو اکھیڑ دے گی، اور میرا جسم جو ہے وہ ٹوٹ کے رہے. خود ایک میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں عرض کروں گا کچھ میسیجز جو انسان کو مرنے کے بعد خالق کائنات کی طرف سے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پیغام بھی یہی ہوتا ہے، اے مرنے والا این بدنک القوی ما اضعفک، مرنے والا تیرا کبھی جسم کدھر گیا، تو بڑا طاقتور ہوتا تھا، بڑا نازاں ہوتا تھا، خوبصورت ہوتا تھا، بن ٹھن کے چلتا تھا، تو اپنے جیسا سمجھتا کسی کو نہیں تھا. این بدنک القوی ما اضعفک، تیرا کبھی طاقتور جسم کدھر گیا ہے، تجھے کس چیز نے کمزور کر دیا ہے کہ اٹھتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے. پہلی چیز کہ انسان یہ سمجھ لے کہ موت میرے ساتھ کیا کرے گی. پہلا کام یہ کرے گی میرے جسم کے ایک ایک بند، ایک ایک جزو اکھڑ جائے گا موت آنے سے. اور پھر فرمایا وَيُفَرِّقُ جَمْعَهُ، اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ جو کچھ میں نے زندگی میں اکٹھا کیا، جو بھی کمایا، جو کچھ میں نے جمع کیا، وہ موت سب کچھ بانٹ دے گی، بانٹ دیتی ہے لوگوں میں، آپ کا کچھ بھی نہیں رہتا. مرنے کے بعد بتائیے کس کا کیا رہ گیا ہے. میں عموماً لوگوں میں بیٹھتا ہوں، اور جب وہ خاص طور پہ زمینوں کے معاملات میں لوگوں کے آپس میں ناراضگیاں ناچاکیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ زمین میری، یہ اس کی، تو میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے سوچو یہ اس زمین کا اس زمانے میں بھی کوئی مالک تھا، اور وہ آپ دونوں کو لڑتے دیکھ لے، عالم ارواح سے دیکھ لے، تو وہ کہے اس جگہ تو یہ جگہ تو میری ہوتی تھی، یہ دونوں کہاں سے آ گئے. جب اس کی یہ جگہ نہیں بن سکی تو تم دونوں کی کیسے بنے گی. بلکہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک جگہ جا رہے تھے، اور آگے کہیں 2 زمیندار اپنی زمینوں کے کنارے کھڑے ایک دوسرے سے، ان کا کوئی پرابلم چل رہا تھا زمین کے معاملے پہ، زمین کی پیمائش کے معاملے پہ. تو زمین کا ایک کونا جس کو دونوں کا دعویٰ تھا یہ میرا ہے، ایک کہتا یہ میرا ہے، دوسرا کہتا یہ بھی میرا، یہ میرا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اللہ حضرت عیسیٰ مسیح آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلیں اللہ کے نبی آ گئے، ہم ذرا ان سے فیصلہ کراتے ہیں. تو جناب عیسیٰ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ یا نبی اللہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے کہ زمین کا یہ کونا میرا بنتا ہے یا اس کا بنتا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ جو فیصلہ کروں گا وہ تم دونوں کی دلیلیں سن کر فیصلہ نہیں کروں گا، میں اس زمین سے پوچھوں گا کہ یہ تم دونوں میں سے کس کی ہے، جو زمین جس کا کہے گی اسی کو دے دوں گا.
تو اور خوش ہو گئے. انہوں نے کہا یہ زمین اگر بتا دے تو اس جیسی تو کوئی بات ہی نہیں. تو وہ کہنے لگے ہمیں زمین کا فیصلہ منظور ہوگا, آپ زمین سے پوچھ لیجئے, اس قطع ارضی سے پوچھ لیجئے کس کا ہے, جو زمین آپ کو فیصلہ بتائے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے. تو جناب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اور پھر پوچھ کر ان دونوں سے کہنے لگے کہ زمین تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں, نہ میں اس کی ہوں نہ ہی میں اس کی ہوں, بلکہ یہ دونوں میرے ہیں, انہوں نے میرے پیٹ کے اندر آ جانا ہے, میں ان سے پہلے نہ کسی کی بنی نہ ان دونوں کی بنوں گی, یہ تو میری خوراک ہیں یہ دونوں, انہوں نے بالآخر زمین کے اندر ان دونوں نے بھی میرے اندر آ جانا ہے, یہ دونوں جھوٹے ہیں, میں ان میں سے کسی کی نہیں ہوں. سو وَيُفَرِّقُ جَمْعَهُ, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو کچھ آپ نے جمع کیا وہ موت سب کچھ بانٹ دیتی ہے, آپ کا کچھ نہیں رہتا. عموماً میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اگر مجھے نہیں معلوم ہم کتنی طول اور تفصیل سے موت کے احکام پہ بات کر سکیں گے, لیکن وصیت کے احکام میں ہم ایک بات کریں گے کہ جب انسان جو ہے وہ جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے کچھ وہاں کا عالم انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, تو ان حالات میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ وصیت کر دے. تو جب انسان کو اگلی دنیا دیکھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اب یہاں سے ٹریول کر رہا ہوں اور بس اس دنیا میں جا رہا ہوں, تو اس حالت میں وہ وصیت کر رہا ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اب وہ اپنے سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا جان کنی کی حالت میں. میں مثال دیتا ہوں, ایک شخص ہے جس کے پاس فرض ایک لمحے کو فرض کیجئے کہ 1,00,000 روپیہ یا 1,00,000 روپے کی مالیت کی پراپرٹی اور چیزیں ہیں. تو اب چونکہ وہ زندہ ہے, بول رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں, ان سے بات بھی کر رہا ہے نا, ایک زندہ وجود ہے. تو اس کا دل چاہے تو وہ کہہ دے یہ 1,00,000 میرے فلاں جو ہے وہ دوست کو دے دیجئے, یا یہ 1,00,000 روپیہ فلاں جو رفاہی ادارہ ہے, فلاں ہاسپٹل ہے, فلاں مدرسہ ہے, فلاں مسجد امام بارگاہ اس کو دے دیجئے. شریعت کہتی ہے نہیں, آپ نہیں دے سکتے ابھی. اب آپ اونلی 1/3 کے مالک ہیں, چونکہ آپ موت کے کنارے پہنچ گئے ہیں, اور یہ ابھی آپ 1/3 کے مالک ہیں, یہاں سے جانے کی دیر ہے, آپ 1/3 کے مالک بھی نہیں رہیں گے. وَيُفَرِّقُ جَمْعَهُ, یہ واقعتاً عبرت ہے کہ انسان زندہ ہے, سوچ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جان کنی روح نکلنے کے عمل سے پہلے جب موت دکھ گئی اس کو, اس موت کو دیکھنے سے پہلے وہ پوری کی پوری پراپرٹی کا, اپنے بینک بیلنس کا, اپنی ساری چیزوں کا خود مالک تھا. لیکن جو ہی موت آنا شروع ہوئی تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب تم 1/3 کے مالک ہو, 2/3 تمہاری ملکیت ابھی سے نہیں ہے, یہ تمہارے وارثوں کا ہو گیا ہے. چونکہ یہ تمہارے وارثوں سے تعلق رکھے گا, لہذا اس کے بارے میں تم کوئی وصیت نہیں کر سکتے. اپنے 1/3 کے بارے میں وصیت کرو, اور یہ 1/3 بھی تب تک ہے جب تک تم موت کے منہ میں چلے نہیں جاتے. جب ایک دفعہ موت کے منہ میں چلے گئے اور روح پرواز کر گئی, پھر یہ 1/3 بھی تمہارا نہیں رہے گا اس کے بعد, لہذا ابھی وصیت کر لو اس کے بارے میں. فرمایا جو بندہ یہ دیکھتا ہے موت اس کے بدن کے ساتھ کیا کرتی, پھر اس کے مال کے ساتھ کیا کرتی, اور پھر فرمایا تیسرا جملہ وَيُتَمُّ وَلَدَهُ, اور وہ موت اس کی اولاد کے ساتھ کیا کرتی ہے, اس کی اولاد کو یتیم کر کے رکھ دیتی ہے موت. کبھی جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں خاص طور پہ, وہ ذرا تصور کریں کہ موت تو برحق ہے, کسی بھی جگہ کبھی بھی آ سکتی ہے. اگلے لمحے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی موت آ جائے, ذرا سوچے اپنے بعد اپنے بچوں کے بارے میں, وہ یتیمانہ زندگی کس رنگ ڈھنگ میں اور کس حال میں اس دنیا میں گزار رہے ہوں گے. موت ہے نا جو ان کو یتیم بنا دے گی. تو کہا اگر کوئی قیامت نہ ہوتی, کوئی حساب کتاب, دوزخ, آگ, عذاب کچھ نہ ہوتا, اور انسان یہ اپنی نظر سے دیکھتا کہ میرے سے پہلے جو موت کے منہ میں چلے گئے, موت نے ان کے ساتھ کیا کیا, میرے ساتھ موت کیا کرے گی, تو اس کا جینے سے دل بھر جاتا, وہ سکون سے جی نہ پاتا جب یہ چیزیں وہ اپنے سامنے دیکھتا. تو آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کا ایک دوسرا کہہ لیجئے چہرہ بھی ہے. ایک موت ایک طرف سکون, ایک طرف خوشی ہے, ایک طرف قید سے رہائی ہے, ایک طرف اطمینان ہے, ایک طرف موت ملاقات ہے اپنے رب کے ساتھ, اپنے خالق کے ساتھ. لیکن دوسری طرف موت ایک ڈراؤنا منظر بھی ہے, موت بڑی ہیبت ناک ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے کل ہم نے کہا تھا کہ موت تو ایک ضرورت انسانی ہے, اور موت کو تو آپ کہہ لیجیے انجوائے کیا جا سکتا ہے. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, آپ تو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بھلا کوئی موت کو کیسے انجوائے کرے. موت تو ایک ہیبتناک چیز, ایک دردناک ہے, ایک مشکل امر ہے, اور بہت ساری روایات بھی یہ بات کہتی ہیں
کہ موت بڑی خطرناک مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موت کی چھوٹی سے چھوٹی ہچکی کا درد، سب سے چھوٹی ہچکی کا درد بھی بمنزلت مئت ضربۃ بالسیف، اتنا، اور موت کی ایک ہچکی نہیں ہوتی، سب سے چھوٹی سی موت کی ہچکی، اور وہ چھوٹا سا جو موت کا روح کا آخری سانس نکلتا ہے انسان کے جسم سے، میں اس کا درد بھی تلوار کی 100 ضربوں اور 100 وار لگانے کے برابر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. بلکہ آپ ہی موت کی منزل اور منزل کے بارے میں اور موت کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جانوروں کو تمہاری موت کے درد کا علم ہو جائے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کی موت اتنی دردناک اور المناک نہیں ہوتی ہوگی شاید، چونکہ ان کی اٹیچمنٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر جانوروں کو تمہاری، درندوں کو تمہاری موت کے درد کا علم ہو جائے، اور جو کچھ تم موت کے بارے میں جانتے ہو وہ سب جانوروں کو پتہ چل جائے، لو ان البہائم یعلمن من الموت ما تعلمون، جو کچھ تم موت کے بارے میں جانتے ہو وہ سارا کچھ اگر جانوروں کو اور درندوں کو پتہ چل جائے، تو آپ نے فرمایا جانور چارہ کھانا چھوڑ دیں، درندے شکار کرنا چھوڑ دیں. ما اکلوا منہا لحما سمینا، یا ایک اور روایت کے مطابق ما اکلتم منہا سمینا. اتنا دردناک منظر، اتنا ڈراؤنا منظر کہ اگر انسان کی موت کی درد اور تکلیف کو جانور احساس کر لیتا، درندہ احساس کر لیتا، جانور چارہ کھانا چھوڑ دے، درندے شکار کھانا اور شکار کرنا چھوڑ دیں. اور پھر آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موت کی ایک خود مثال دیتے ہیں کہ موت کیا ہے، کیسے آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے آسان موت کی مثال، ان اہون الموت، سب سے آسان جو موت ہے اس کی مثال، پہلے بھی جو آپ سے عرض کیا، وہ موت کی سب سے چھوٹی اور آسان ہچکی تلوار کی 100 ضربوں کے برابر ہے. اور پھر آپ فرمایا کہ ان اہون الموت، فرمایا میں ایک مثال دیتا ہوں اور سب سے آسان موت کی مثال دیتا ہوں کہ سب سے آسان جو موت ہے وہ ایسے ہوتی ہے، باقی موتوں کو تم خود پکچرائز کر لینا اور سوچ لینا کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہوں گی. تو فرمایا کہ یوں سمجھیے کہ ایک خاردار جھاڑی ہے، ایک خاردار درخت ہو جو کانٹوں والا جو ہوتا ہے، جس کی شاخوں پہ اور کانٹے ہوتے ہیں، اور جھاڑیاں اور درخت وہ جن کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں. تو ایک ایسا درخت، کانٹوں والے درخت کی ایک شاخ آپ کے پاس ہو جو کانٹوں بھری شاخ ہو، اس کو آپ روئی کے ڈھیر کے اندر ڈالیں، کپاس کے ڈھیر کے اندر ڈال دیں، اور پھر اس شاخ کو ڈھیر سے باہر کھینچو، تو وہ شاخ اس روئی کے ڈھیر کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح وہ شاخ اس روئی کے ڈھیر سے نکلتی ہے، یوں ہی انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے. خود فرمایا ان اہون الموت بمنزلت حسکۃ کانت فی صوف. اور پھر آپ نے خود سوال کیا، اپنے سامنے جو صاحب بیٹھے تھے ان سے کہا کہ یہ میری ایگزامپل تو سمجھ گئے ہو نا، ایک روئی کا ڈھیر پڑا ہو، ایک کاٹن جو ہے وہ پڑی ہو، اور اس کے اندر آپ نے ایک جھاڑی، ایک درخت کی ایک پوری شاخ کاٹی اس کے اندر ڈالی ہے، اور وہ اس کے ہر طرف روئی ہی روئی ہے، اس ڈھیر کے اندر وہ شاخ گم ہو گئی ہے. اب آپ اس شاخ کو کھینچتے ہیں تو آپ نے سوال کیا فَهَلْ تَخْرُجُ الْحَسْقَةُ مِنَ الصُّفُوفِ إِلَّا وَمَعَهَا صَوْفٌ، کیا جب یہ شاخ نکلے گی تو تنہا نکل آئے گی یا اس کے ساتھ روئی بھی کھنچتی چلی آئے گی؟ یہی روح نکلنے کا عمل ہے انسان کے ساتھ، یہی روح نکلنے کا عمل ہے. یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے. خود علامہ مجلسی نے اپنی کتاب عین الحیات کے اندر ایک ایگزامپل دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روح نکلنے کا جو عمل ہے یا روح نکلنے کا جو پروسیس ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ آپ ایک ململ کا کپڑا لیں، ایک جالی دار کپڑا لیں، اور اس کو ایک ایسی جھاڑی کے اوپر پھینک دیں اور پھیلا دیں کہ جو جھاڑی صحیح کانٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ایک طرف سے پکڑ کے اس کپڑے کو کھینچیں تو وہ اس کپڑے کا دھاگا الگ ہو جائے گا. علامہ مجلسی کہتے ہیں یہی موت ہے، یہی روح نکلنے کا عمل ہے. یوں ہی روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے جیسے آپ نے اس کپڑے کو کھینچا ہے. اس کپڑے کے ساتھ جو کچھ ہوا یہی انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے روح نکلنے کے عمل کے دوران. سوال آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، یا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی اگر آپ کے سامنے عرض کروں جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے نہج البلاغہ کے اندر.
آپ فرماتے ہیں کہ موت کی سختیاں اس قدر ہیں کہ دائرہ بیان سے باہر ہیں. خطیب ناج البلاغہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کی ساری سختیوں اور تکلیفوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس قدر موت کی سختی اور موت کی تکلیف ہے اور موت کا درد ہے، روح نکلنے کے عمل کا درد. اگرچہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی بعد میں سکرات الموت کے چیپٹر میں انشاءاللہ اور اس لیکچر میں ضرور بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک لمحے کو چونکہ سوال میں آپ کے سامنے ایک رکھنے جا رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ موت کی ساری سختیاں اور تکالیفیں قابل بیان نہیں ہیں، لیکن پھر فرمایا کہ اگر علی بیان کر بھی دے تو فرمایا کہ جو او تعدل علی عقول اہل دنیا، اگر علی بیان کر بھی دے تو اہل دنیا کی عقل میں سما نہیں سکتی ہے یہ تکلیف اور یہ درد اس قدر ہے. اہل دنیا اور ان دنیا والے انسانوں کے پاس عقل چھوٹی ہے، وہ سختیاں اس قدر عظیم اور بڑی ہیں کہ انسان کے دائرہ عقل میں نہیں آ سکتی ہیں، دائرہ فکر میں نہیں آ سکتی، دائرہ شعور و ادراک میں نہیں آ سکتی ہیں. یہ موت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس قدر موت کی تلخی اور اتنی سختی اور اتنی مشکلات جب موت میں ہیں تو اس سے مانوس کیسے ہو جائیں؟ اس کے لیے موت کے لیے پھر تیار کیسے ہو جائیں؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی موت کے لیے تیاری کیجئے، موت سے مانوس ہو جائیے، موت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیے، مینٹل پریپیئرنس کیجئے، اپنی پوری آمادگی رکھیے. اور ایک طرف ہم ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب چونکہ ہم مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے مولا تو کہتے تھے مجھے تو کوئی پرواہ نہیں موت کب آ جائے، کس عالم میں آ جائے، موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر چھلانگ لگا جاؤں. تو ہم کیسے کریں یہ بلا جب موت کی سختی کا یہ عالم ابھی ہم نے ائمہ اہل البیت علیہ السلام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں پڑھا، مولا علی علیہ السلام کی روایت میں پڑھا، تو ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں اس موت کے لیے؟ کیسے مانوس ہو جائیں اس موت کے ساتھ؟ کیسے محسوس کریں کہ اس موت سے خوشی مل سکتی ہے، سکون مل سکتا ہے، اس موت سے قید سے رہائی مل سکتی ہے؟ کیسے سمجھیں کہ یہ موت میری ضرورت ہے؟ اس کا تفصیلی جواب تو انشاءاللہ سکرات الموت میں جب ہم مومن کی موت کا منظر اور منافق و کافر کی موت کا منظر آپ کے سامنے بیان کریں گے، وہاں انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا. لیکن اس کا ایک آسان ترین حل بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہترین ایک فارمولا اور ایک آسان ترین حل بتا دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر موت سے ڈرتے ہو نا اور موت کا ڈر ختم کرنا چاہتے ہو، آخرت سے ڈرتے ہو اور آخرت کا ڈر ختم کرنا چاہتے ہو، تو ایک کام کرو، موت کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، آخرت کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا. اچھا مولا، ایک کام کرنے سے موت سے مانوس ہو جاؤں گا، قیامت اور آخرت کا ڈر ذہن سے نکل جائے گا، قبر ڈراؤنی نہیں رہے گی، قبر جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤں گا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا ایک کام کرنے سے. میں صرف ایک کام کرو اور پھر تم موت سے بھی مانوس ہو جاؤ گے، قبر سے بھی نہیں ڈرو گے، قیامت سے بھی مانوس ہو جاؤ گے. مولا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا قدم مالک امامک، اپنا مال آگے بھیج دے، اپنا مال آگے بھیج دے، تیرا دل بھی آگے چلا جائے گا، پھر تو خوشی خوشی آگے جائے گا. یہ اٹیچمنٹ ہے. اب یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بتا دیا. جس چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے وہ ادھر پڑی ہے تو انسان پلٹ کے ادھر رہنے کی کوشش کرے گا، اور جس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اگر وہ ادھر ہے تو پھر ادھر جانے کا دل بھی کرے گا، آمادگی بھی ہوگی، تیاری بھی ہوگی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ میرا لگاؤ ہے وہ چیز ہے کدھر. تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ لگاؤ ہے اس کو آگے بھیج دو، مال کے ساتھ لگاؤ ہے. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ناج البلاغہ میں فرمان ہے، اور ہمیں ان فرامین کو دنیا میں ایکسپیرینس کرنا ہے. ان کو صرف اپنے انفارمیشن میں نہیں ڈال لینا کہ ہاں مجھے معلوم کہ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا تھا، مجھے یہ بھی معلوم کہ مال آگے بھیجو تو انسان کا آگے جانے کا دل بن جاتا ہے، مجھے یہ بھی معلوم کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کو مال اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. اس کو ایکسپیرینس کیجئے، کیا واقعتاً ایسے ہے؟ کیا ہمیں مال اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری ٹریننگ میں کمی ہے. ابھی ہم نے امامت کے جو ٹریننگ کیمپ ہے اس کے اندر ٹریننگ لینا ہے کہ نہیں وہ منزل آ جانی چاہیے، نہ مال نہ اولاد، صرف ایمان ہے. تو خود ناج البلاغہ میں جب آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کو مال اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ تو مجھے تو نہیں لگتا ایسا ہے. تو آپ نے دلیل دی، آپ نے فرمایا کہ جب انسان کی اولاد مر جاتی ہے اس کو سکون بھی آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، وہ اس کو سہارا آ جاتا ہے.
نیند بھی آ جاتی ہے، مال چھن جاتا ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ سہارا ملتا ہے، نہ ہی نیند آتی ہے۔ فرمایا کہ اولاد مرنے پہ انسان سو جاتا ہے، مال چھننے پہ اور مال لٹ جانے پہ انسان سو نہیں پاتا۔ مال انسان کو اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو آسان حل بتایا اور جس کو ہم نے پریکٹیکلی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ایک عموماً چونکہ میں ایک رفائی کام کرنے کا بھی الحمدللہ شوقین بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں، جب ہم مختلف رفائی کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو، اپنے دوست احباب کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پروجیکٹ زیادہ کامیاب ہو تو صرف ایک ڈونر نہ ڈھونڈیں کہ جو اس کے سارے اخراجات اٹھائے، بلکہ آپ معاشرے کے ایک فرد کو اس میں شامل کر لیں، اس لیے کہ جس نے بھی اس پروجیکٹ میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا وہ اس پروجیکٹ کو اون بھی کر لے گا، اس میں دلچسپی بھی لے گا، وہ اس کا شیئر ہولڈر بن جائے گا نا، اس کی شیئرز ہیں، اس کا بھی شیئر ہولڈر یعنی حصے دار، چونکہ اس نے 1 روپیہ کا حصہ ڈالا ہے اس میں، وہ اس کا حصہ دار بن جائے گا۔ اب اس کا کیئر کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اس کے بارے میں سوچے گا، اس کی کامیابی کی کوشش کرے گا۔ تو ایسے ہی ہے، آپ نے اپنا شیئر کدھر رکھا ہوا ہے؟ جدھر آپ حصے دار ہیں آپ وہیں جانا چاہیں گے۔ آپ کی ساری حصہ داری اگر دنیا میں پڑی ہوئی ہے تو آخرت میں جانے کا کس کا دل کرتا ہے؟ اور آپ کا اگر سارا حصہ آخرت میں پڑا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کب وہ موقع اور محل ہے کہ میرا حصہ جہاں پڑا ہے میں وہاں جاؤں تاکہ مجھے میری حصہ داری مل جائے، میں شیئر ہولڈر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، قدم مالک امامک کا، اپنا مال اپنے آگے بھیج دے، یسرک اللحاق بہ، پھر اس مال کی عالم میں جانے پر تمہیں خوشی ہوگی، سرور ملے گا۔ یسرک، تجھے سرور ملے گا، موت بھی سرور دے گی، قبر بھی سرور دے گی، آخرت کا میدان بھی سرور دے گا، اور یقیناً پھر جنت کے سرور کو تو کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ ایک حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری اٹیچمنٹ کی چیزیں جس طرف پڑی ہوں گی تم ادھر ہی بھاگو گے، اس دنیا میں پڑی ہوں گی تو ادھر ہی رہنا چاہو گے، اور اگر اس دنیا میں بھیج دو گے تو پھر چاہو گے کہ تم خود بھی اس دنیا میں، کب وہ لمحہ آئے کہ تمہارے شیئرز تمہارے حوالے کر دیجئے۔ ایک حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ البتہ ایک اور حل ہے جس کو امام زین العابدین علیہ السلام بھی بتاتے ہیں، وہ ایک براڈر حل ہے، وہ ایک موت صرف موت کا حل نہیں ہے، بلکہ دنیا میں پیش آنے والے ہر درد کا علاج بھی ہے، ہر مصیبت کا علاج بھی ہے، ہر دکھ اور رنج کا علاج بھی ہے، اس جملے میں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ اپنی مناجات خمسۃ عشر میں ایک مناجات کے اندر فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی یقینا تہون بہ علی مصیبات الدنیا۔ اللہم ارزقنی یقینا، پروردگارہ میرا سب سے بڑا اسلحہ یقین ہے، تو مجھے یقین کی وہ منزل عطا فرما، تہون بہ علی مصیبات الدنیا، کہ جب وہ یقین کی اس منزل پہ میں چلا جاؤں تو میرے اوپر آنے والی دنیا میں مصیبتیں مجھے چھوٹی چھوٹی لگنا شروع ہو جائیں۔ یہ بات جو انسان سمجھ جاتا ہے اس کی دنیا کی سب تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکالیف اس انسان کی ختم ہو جاتی ہیں جو بندہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے۔ اور وہ یہی، اب خود دیکھیے انبیاء کرام، کیا ان کو اس دنیا میں مصیبتیں پیش نہیں آتی؟ اللہ کے پیارے صلحاء، شہداء، اولیاء اللہ، کیا ان کو تکالیف پیش نہیں آتی ہیں؟ یقیناً پیش آتی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اللہم ارزقنی یقیناً، جتنا یقین اور معرفت کی منزل بلند ہوگی اتنا ہی مصیبت کا درد بھی کم ہوگا، مصیبت کی طرف توجہ بھی کم جائے گی انسان کی۔ مصیبات تو دنیا کو اپنے اوپر ہلکا دیکھنا چاہتے ہو، اب کبھی کسی جگہ دیکھیں کسی امام نے کوئی دعا مانگی، پروردگار میرے اوپر کبھی کوئی مصیبت نازل نہ ہو، کوئی امتحان نازل نہ ہو۔ دنیا تو ہے ہی مصیبتوں کی جگہ اور امتحان کی جگہ۔ دعا مانگی تو یہی، پروردگارا مجھے اپنی ہر آزمائش اور امتحان میں کامیاب فرما اور ہر مصیبت میں سرخ روح فرما، مجھے یقین کی وہ اعلیٰ منزل عطا فرما کہ یہ دنیا کی مصیبتیں مجھے اپنی طرف اٹریکٹ نہ کر سکیں، میری توجہ اپنی طرف مبذول نہ کرا سکے۔ میری توجہ جب تیری طرف رہے گی تو پاؤں سے تیر نکالنا بھی میرے لیے مصیبت اور درد کا سبب نہیں بنے گا، چونکہ میں تو یقین کی اس منزل میں نماز کی حالت میں ہوں، میری توجہ تیری طرف ہے، تیر لگ رہا ہے یہ نکل رہا ہے اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔ خود یہ ایگزامپل۔ آپ کی مصیبتوں کا علاج آپ کا یقین اور معرفت ہے۔ جب آپ کا یقین اور معرفت بڑا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی سی بھی مصیبت نہیں لگتی، چاہے وہ سکرات الموت ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ موت کی ہچکیاں ہی کیوں نہ ہو۔ موت کا منظر بھی آپ کے لیے ڈراؤنا نہیں رہتا،
چونکہ پھر تو آپ یقین کی جس منزل پر ہوتے ہیں اس یقین کو آپ اپنے ایکسپیرینس سے دیکھنے کی طرف، اس منظر کی طرف اور اس عالم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں انسان ان تمام چیزوں کو آبزرو کرے گا جس کو قرآن نے کہا ہے مگر جہاں ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا یقین آپ کے اندر سے موت کا ڈر ختم کرتا ہے، آپ کا یقین ہے جو آپ کے اندر سے موت کی سختی کو ختم کر سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ کتنی ہی صاحبان یقین تھے وہ لوگ کہ جو جا رہے تھے اور ہاتف غیبی سے بار بار آوازیں آ رہی تھیں کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے تعاقب میں ہے۔ کتنے صاحبان یقین تھے، جا رہے تھے اور بارہا کبھی ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے تعاقب میں ہے۔ یہ صاحبان یقین کا قافلہ تھا، یہ کربلا والوں کا قافلہ تھا، یہ سارے کے سارے صاحبان یقین تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا وارد ہوتا ہے۔ جب آپ کربلا پہنچے تو چلتے چلتے آپ کا گھوڑا رکا، آقا نے اپنا گھوڑا تبدیل کیا، دوسرا گھوڑا منگوایا، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، دوسرے گھوڑے نے بھی قدم نہیں اٹھایا، تیسرا گھوڑا، چوتھا گھوڑا، 6 گھوڑے بدلے منظلوم کربلا نے جب کربلا کی سرزمین پہ وارد ہوئے، جب سارے کے سارے گھوڑوں نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر مظلوم کربلا نے پوچھا کوئی جانتا ہے اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ آپ علم امامت سے جانتے تھے یہ کون سی سرزمین ہے، مگر اپنے ساتھ والوں کو ان اسرار سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ پوچھا کون ہے جو جس سرزمین کا نام جانتا ہو؟ بنی اسد کا کوئی شخص کہتا ہے مولا اس سرزمین کو غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے پوچھا کوئی اور نام؟ بتایا گیا مولا اس علاقے کو نینوا بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام؟ پھر کسی نے عرض کیا مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ پھر مظلوم کربلا نے کہا کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک آواز آئی یقال لہا کربلا، مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب کربلا کا نام آیا نا زدارو تو مظلوم کربلا نے پھر اپنے مصائب سرزمین کربلا پہ خود پڑھنا شروع کیے۔ فرمایا ہاں ہونا مناح رقابنا، یہی سرزمین ہے جہاں ہماری سواریاں اتریں گی۔ ہاں ہونا محط رحالنا، اسی سرزمین پر ہمارے خیمے لگیں گے۔ ہاں ہونا قتلت رجالنا، اسی سرزمین پر ہمارے مرد مارے جائیں گے۔ ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، قافلے والو یہی سرزمین کربلا ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے۔ اگلا جملہ بڑا بھاری جملہ ہے عزادارو، مردوں کا مارا جانا، بچوں کا ذبح ہو جانا شاید اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہونا سبیت نساؤنا، اسی سرزمین پر ہماری عورتوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ یہی سرزمین ہے جہاں رسول کی بیٹیاں قیدی کر لی جائیں گی۔ عزادارو مولا نے اس سرزمین پہ وارد ہونے کے بعد اس سرزمین کو خریدا ہے بنی اسد کے لوگوں سے۔ 60,000 درہم میں یہ زمین خریدی میرے مولا نے، اور پھر خریدنے کے بعد پوری دنیا کے مومنوں کے لیے اس جگہ کو وقف کر دیا اور اس میں تصرف مباح کر دیا ہے کربلا والوں کے لیے۔ اور پھر 3 شرطوں کے ساتھ، 3 شرطیں بنی اسد کو 3 شرطیں بتائیں، یہ 3 شرطوں کے ساتھ بنی اسد میری یہ زمین حلال ہے، اس میں مباح ہے اس میں تصرف کرنا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کہا دیکھو آج 2 محرم ہے نا، 10 محرم جب آئے گا ہمارے سارے مرد مارے جائیں گے، ہمارے بچے ذبح ہو جائیں گے، عورتیں قیدی کر لی جائیں گی۔ بنی اسد کے لوگوں 10 محرم کو ہمارے شہید ہو جانے کے بعد، بچوں کے ذبح ہو جانے کے بعد، عورتوں کے اسیر بنا لیے جانے کے بعد، جب لشکر یزید چلا جائے کربلا سے، تم آ کے ہم غریبوں کی لاشیں دفنا دینا۔
جب تمہارے مرد نہ کر سکیں تو آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا نہر فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہمارے لاشوں کو دفنا جانا۔ کتنا مظلوم ہے مظلوم کربلا، کربلا کی سرزمین کو خرید کر مومنوں کے نام وقف کر کے اب بنی اسد کے بچوں کو وصیت کر رہا ہے، بنی اسد کے بچوں دیکھو اگر حکومت وقت سے تمہارے مرد اور عورتیں ڈر جائیں اور نہ آ سکیں، دیکھو تم کھیلنے کے لیے آ جانا، تم سارے ایک ایک مٹھی کھا کے کربلا اٹھا کے ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ یہ پہلی شرط تھی جو قبیلہ بنی اسد کو بتائی، دیکھو ہم غریبوں کو دفن کر دینا۔ عزادارو، دوسری شرط جو بنی اسد کے لوگوں کو آپ نے بتائی، آپ نے کہا دیکھو میں مارا جاؤں گا، میرے مارے جانے کے بعد میرا سارا کچھ لوٹ لیا جائے گا، میرے قبیلے، میرے گھر والے، میری عورتوں کو قیدی بنا کر لے جایا جائے گا۔ اے بنی اسد کے لوگوں، جب کبھی کوئی میری قبر کا پوچھتے پوچھتے میرا زائر آئے نا، میری قبر کا نشان پوچھے تو میرے زائر کو میری قبر کا پتہ بتانا، میرے زائر کو میری قبر پر لے آنا۔ اور تیسری شرط یہ تھی جب کوئی میرا زائر آئے میری قبر پہ لے جانے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں، تنہا مت چھوڑنا، میرے زائر کو 3 دن تک مہمان بنا کے رکھنا، 3 دن میرے زائر کی خدمت کرنا۔ میں کہوں گا مظلوم کربلا، آپ نے تو زائر کو کھانا کھلانے پانی پلانے کی بات کی تھی، میں کہوں گا آؤ مومنین گواہی دیتے ہیں مظلوم کربلا، عراق کے لوگوں نے زائر کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ مولا آپ زائر کے کھانے پینے کی وصیت کر گئے تھے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے، آپ کے زائر کو تو عراق والے اس کے پاؤں بھی چومتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ عطا فرما، اس عبادت کے بدلے میں، اس عبادت کے صدقے میں پروردگارہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرما۔ میرے اللہ، دنیا جہان کے مومنین کا فرش عذاب بچھانا، مجالس کا برپا کرنا، ماتم و عزاداری کا برپا کرنا، میرے اللہ عزاداری حسین اور فرش عذاب میں جو جو مومن جس طریقے سے بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے، پروردگارہ تمام مومنین کے اس حصہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ، فرش عذاب بچھانے والوں میں ہمارا شمار فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزاداروں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، مشن کربلا، مقصد کربلا کو زندہ و تابندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ، بحق محمد و آل محمد، کار زینبی ادا کرتے ہوئے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، کربلا والوں کی مصیبتوں کا واسطہ دنیا جہاں میں جو جو کوئی بھی فرش عزا میں آتا ہے، پروردگارا کربلا والوں کے دردوں کا واسطہ، دکھوں کا واسطہ، مومنین جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ، جو جو مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات اور مصیبتیں آسان فرما، جو جو مومنین حالت امتحان میں ہیں میرے اللہ ان کے امتحان کو سہل فرما، انہیں تمام آزمائشوں اور امتحانوں میں سرخرو فرما۔ پروردگارہ، دنیا جہاں میں جہاں کوئی بھی مریض ہے، بیمار کربلا کا صدقہ تمام مریضوں کو تندرستی اور صحت و سلامتی عطا فرما، مریضوں کی راتوں کو شفا یاب سحر عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جتنے بھی بے روزگار نوجوان اور مومنین ہیں ان کو رزق وسیع و حلال عطا فرما۔ میرے اللہ، ان کے روزی رزق کے اسباب پیدا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کرنے والے اسباب پیدا فرما۔
परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें सीरत करबला और करबला वालों की सीरत और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद वक़्त के इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें इमाम ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर की राह को हमवार करने वालों में से शुमार फरमा। अपना सर अपने आका के कदमों में रखने की तौफीक अता फरमा। इमाम साहिब उल असर के सिपाहियों बल्कि जर्नैलों में हमारा शुमार फरमा। परवरदिगारा खातिमा बिल खैर फरमा, हालत ईमान में मौत नसीब फरमा। परवरदिगारा हर कोई अपने आने वाले कल की फिक्र में है, कल मैंने ये करना है, कल मेरे कैरियर को ये होना है। परवरदिगारा नहीं याद तो कब्र का कल याद नहीं है। परवरदिगारा हमें अपनी कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ खालिक़े कायनात हमें अपनी कब्र के आमाल को अभी से रवाना करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अपनी आंखों से देखा है कब्र बड़ी तंगो तारीक है। मेरे अल्लाह कब्र की तंगी को वसअत में बदलने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाओ। कब्र के अंधेरों को रोशनी में बदलने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाओ। कब्र की तन्हाई को उनसे मोहब्बत में बदलने वाली नेकियां करने की तौफीक अता फरमाओ। कब्र की सख्तियों को कब्र की नेमतों में बदलने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाओ। परवरदिगारा ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा, तौबा की हालत में मौत नसीब फरमाओ। परवरदिगारा हम गुनाहगारों को बारहा इस दुनिया में ज़ियारत कब्र हुसैन अता फरमा और आखिरत में शफाअत मादर हुसैन अता फरमा। बेहक़ ज़हरा व उम्मिहा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये फातिमा की अमानत है, इतना याद रखो। ये फातिमा की अमानत है, इतना याद रखो। हमें हुसैन नई नस्ल के सुपुर्द करो।